بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج لگاتار سیشن تھے، بالکل ٹائم نہیں نکل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ریکارڈ کر کے نا اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ لائیو آج نہیں ہوگا، معذرت۔ ویسے بھی لائیو آپ لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ لے پاتے ہیں میرا سیشن، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا رسپانس ہے آپ لوگوں کا، کچھ لوگ کچھ چیزوں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، ان اعتراضات کا میں آخر میں جواب دے دوں گا، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ہٹ کے ہیں، تو اس کا جواب بھی پھر اس سے ہٹ کر ہی دینا چاہیے مجھے۔ آج سورہ یونس کی آیت لے کر آیا ہوں آپ کو معنی عام کے لیے، یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بدلی کر سکتے ہیں جب اس آیت کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 43 ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ایسا کیوں لکھ دیا، میں یہاں کیوں پیدا ہوا، میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا، میرے کو لڑکی کیوں بنا دیا گیا، میرے کو ایسا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو مجھے مل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ پہلے ظلم، ورڈ ظلم کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ٹرافی ہے اس کی جگہ یہ تھی اور میں ادھر رکھ دوں، یعنی کہ کسی چیز کو اپنی اصل سے ہٹا کے رکھنا، وہ ظلم کہلاتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ میں نے ڈکشنری میننگ دیا اب آپ کو۔ اب آپ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر فیملی میں پیدا کر کے ظلم کیا ہوگا، میرا جینڈر جو ہے میل سلیکٹ کر کے ظلم کیا ہوگا، مجھے پاکستان میں پیدا کر کے ظلم کیا ہوگا، میرا ہائٹ اور جسہ اس طرح کا بنا کے ظلم کیا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو آئیڈیل ہیں، اس چیز کو آپ سوچے بھی نہیں کہ وہ آپ کے لیے آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہوں گی، بالکل آئیڈیل بنائی ہیں اس چیز کے لیے، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب اس سے آگے کی کہانی کیا شروع ہوتی ہے؟ آپ نے اگر زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکے تو یہ آپ کا قصور ہے، اگر آپ بزنس میں ناکام ہو گئے تو یہ آپ کا قصور ہے، اگر آپ جو ہو، ایون میں یہ کہتا ہوں کہ سنیچنگ ہو جائے اور اس میں آپ جو ہو احتیاط نہیں کر رہے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احتیاط کرنے کا، اللہ کا کلام پڑھ کے نکلیں، اور جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ نکلنا بہتر نہیں ہے، ان اوقات کو اگر آپ فالو کریں تو میں نہیں سمجھ سکتا۔ باقاعدہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو قتل کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور وہ ان کے سامنے سے گزر کے چلا گیا، لوگ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کے ماموں تھے، وہ ہمارا ذکر سن سن کے تنگ آ گئے کہ اتنا زیادہ کیوں کیا جاتا ہے، وہ تو ہم سے لڑنے کے لیے آئے، تو وہ نہیں اندر آ سکے۔ اگلی دفعہ وہ اپنے دوست کی ٹریٹمنٹ کے لیے جب میرے پاس آئے تو سر نیچے کر لیا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آج جس دروازے سے اندر آیا ہوں اس دن یہاں دیوار تھی۔ میں نے کہا پچھلے 40 سال سے یہاں دیوار نہیں ہے، دروازہ ہے۔ کہتے ہیں جب بھی میں دیکھتا تھا دیوار ہوتی تھی، میں جب کسی سے پوچھتا تھا کہ سر صغیر کہاں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر پڑھاتے ہیں، میں ان سے کہتا یہاں تو دیوار ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب کہنے کی بات جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم کسی طریقے سے بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرتا ہے۔ آگے کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرتا ہے۔ احسان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میرے سے 10 روپے لیے، میں 10 روپے آپ کو واپس کر دوں، یہ حق ادا کرنا ہو گیا۔ لیکن آپ نے مجھے 10 روپے دیے، میں 10 روپے بھی دے رہا ہوں، ساتھ میں کوئی تحفہ بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ صحیح ہو گیا؟ احسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حق ادا کرنے سے بھی آگے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو احسان کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے جو اتنے سارے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اتنے لوگ فیملیوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہوا ہے، اضافیت ہے اس چیز کے۔ اور ہاں، میرے ساتھ جو کمی بیشی رہ گئی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے اپنی طرح سے، میں ابھی کی بات بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ آئے،
تو میں نے انہیں بتایا کہ یار یہ بیماری ہے، اتنا ٹائم لگے گا، اس طرح سے ٹھیک ہوگا. کہتے نہیں اتنا تو ٹائم ہم انتظار نہیں کر سکتے، تو ہم جائیں گے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے. اب جب وہ میرے پاس دوبارہ آئے 3.5 مہینے کے بعد، تو وہ کینسر بن چکا ہے، ان کا پراپر کینسر بن چکا ہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ اب وہ شکوہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں نہیں نہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لوگ کیا ہے کہ کھانے میں احتیاط نہیں کرتے، کولیسٹرول کو کس طریقے سے اپنا انکریز کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے آپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اوور نائٹ کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے جو وائٹل آرگن اللہ نے بنائے، چلے بڑی اچھی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کے جو وائٹل آرگن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا، یہ وائٹل آرگن 300 سال تک صحیح کام کر سکتے ہیں. سائنس کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کے وائٹل آرگن 300 سال تک صحیح کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب اسی چیز میں دیکھیے گا وہ بغاوت کیوں کرتے ہیں. وہ بغاوت ہمارے اعمالوں کی وجہ سے کرتے ہیں. سائیکالوجی بھی میں سمجھانے کو تیار ہوں کہ کون سی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی ذہنی سوچ کی وجہ سے ہیں، کون سی بیماریاں آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ نے تو دیکھیں آپ کے لیے آئیڈیل جسم بنایا، 300 سال کے لیے بنایا. اللہ نے تو کامیابی کے پیمانے سارے آپ کے اندر رکھ دیے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، میں اس کے اندر سے آیت کا ٹکڑا لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اسی آیت کو. اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ہم کیا ہر کام میں اللہ سے ہدایت لے رہے ہوتے ہیں؟ ہم عقل کو اوپر رکھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اوپر رکھتے ہیں؟ غور کیجئے، ہم کس چیز کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی عقل کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھنے کے لیے ہمیں پیمانے دیے گئے، وہ پیمانے ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. گمراہی ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہے. ہمارے سامنے آپ اٹھا کے دیکھیے گا، ریسرچ دیکھیے گا. چلے پہلے پاکستان کی بات بتا دیتا ہوں. پاکستان میں جو پون ویڈیوز ہیں، بے حیا ہیں، نیوڈ ویڈیوز ہیں، وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. علم والے چینل سب سے کم دیکھے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ کی قوم تباہ ہو گئی، یوتھ تباہ ہو گیا، لڑکا اور لڑکی تباہ ہو گیا. وجہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے نا، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب دیکھیں بیماری سے میں نے شروع کیا اور ملکی حالات تک لے گئے. آپ کے سامنے ہماری اپنی کمائی ہے. اگر آپ کا بچہ یا بچی گمراہ ہو رہے ہیں، اوور نائٹ ہو رہے ہوں گے کیا؟ آپ کیا کڈنی کسی کا اوور نائٹ کولیپس کرتا ہے؟ کہ گھر جو ہے آپ کا بہت ہی ہائی لیول کا کوئی زلزلہ ہے تو وہ فوراً تباہ ہو جائے گا، ورنہ یقیناً آپ نے گھر کی بنیادیں خراب کی ہوئی ہوں گی تو وہ تباہ ہوگا. صحیح ہے. تو بات اس کو سمجھیے گا. اگر اس کو اپنے پرسنالٹی میں ایڈ کر لیا تو بڑی چیزوں سے بچ جائیں گے. آپ تھیوری آف دوسرا لگانا چھوڑ دیں. میری زندگی کو تباہ کیا، میرے والد نے تباہ کیا، میرے بھائی نے تباہ کیا، میرے اس نے تباہ کیا، میرے اس نے تباہ کیا، میرے دوست نے تباہ کیا. نہیں، زندگی کو تباہ کریں گے تو آپ خود کریں گے، سنواریں گے تو آپ خود سنواریں گے. قبر میں جا کے آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. آپ سے آپ کا سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. صحیح ہوگی نا بات؟ اگر گاڑی اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دوسرے کا قصور ہے؟ نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے. اوور اسپیڈ کیوں کر رہے تھے؟ اگر کوئی بھی زندگی کی جہد دیکھتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا نام بنا ہوگا، بہت سارے کرکٹر سپورٹس مین دماغ میں آنا شروع ہو گئے. سعید انور ہمارا محلے دار تھا، 4 4 گھنٹے فرنٹ فٹ اپنا اچھا کر رہا ہوتا تھا. یوسین بولٹ کو اگر دیکھیں، اس کی پریکٹس دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. اب دوسرا شخص بولے جی مجھے اولمپک میں اتنے گولڈ میڈل نہیں ملے، تو آپ کو فرق کو دیکھنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. اس کے لیے وہ سوئمر یاد آ رہا ہے فلپس کے نام سے جو تھا، جس نے اولمپک میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل لیے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے پریکٹس کرتا رہا. اب کوئی عام سا سوئمر بولے جی میں نے وہ ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو کیا؟ وجہ ہے نا. میں نے شعیب اختر کی سٹوری پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے بھائی، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے نے آپ پر مسلط کی ہو.
کبھی غور کر کے اپنی پوری لائف کو دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور کل کے لیے مجھے مشورے بھی دیجیے گا. طالب تو ہم بتا دے دو. السلام علیکم.